اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ان کے واقعات کو ذکر کیا، اور عیسائیوں میں رائج جو غلط عقائد تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کو رد کرتے ہوئے جو حقیقت ہے اسے پورے پس منظر کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی اس کو ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو نبیوں کے سلسلے میں سے ایک اہم نبی ہیں، اور ان کا تعارف ہے وہ اللہ کا بندہ اور نبی ہونا ہے، اور پھر انبیاء کا تذکرہ مختصراً ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے ابتدا یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں، جبکہ ان کی زوجہ محترمہ 98 سال کی عمر کی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اور زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنے بڑھاپے کا اس میں تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہونے کا اظہار کیا، اور پھر اللہ سے بچہ مانگا، بیٹا مانگا جو دین کی محنت کے لیے ان کا معاون ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ پھر دوسری مثال کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے اور محض اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اور اس واقعے کو اس طرح یہ واقعہ ہوا، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے پھونک ماری، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحم میں حمل ہوا، اور اس طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس ولادت کے موقع پر قوم نے کیا کیا طنز کیا، باتیں کی، اس کا جواب شیر خوار بچہ جو چند گھنٹوں کا ہے، اس بچے نے گفتگو کی اور کہا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ مجھے کتاب دی گئی ہے، احکامات دیے گئے ہیں، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوا مجھے برکت کا باعث بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے برکات کا نزول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مجھے باعث برکت بنایا۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے احکامات اور عبادات کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں اللہ کی عبادت بھی کروں، وبرا بوالدتی، اور میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن مجھے موت آئے گی، جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس تمام مواقع پر اللہ کی سلامتی ہو اور باعث سلامتی ہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے۔ ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، حق الذی فیہ یمترون، کہ یہ وہ سچی بات ہے جس میں یہ تردد کرتے ہیں۔ اب تردد کیا تھا؟ عیسائی وہ افراط میں تھے اور یہودی تفریط میں تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور الہ میں سے تیسرا الہ ہے، اور ایک ابن اللہ کہتے، اور یہودی یہ کہتے یہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ ابن الزنا، کہ یہ زنا کا بیٹا ہے۔ یعنی دونوں افراط اور تفریط میں تھے۔ حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، انہوں نے اپنی قوم کو مختلف طرح کی مثالیں دی، اپنے والد کو جو بت تراشتے تھے ان کو مختلف طرح کی مثالوں کے ساتھ بتوں کا بے فائدہ ہونا اور بتوں کا ایک ادنا سی مخلوق ہونا یہ ثابت کیا، جس پر والد غصہ ہوئے اور کہا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا، کہ اگر تو باز نہ آئے اس بات سے تو تجھے پتھروں سے سنسار کر دوں گا۔ اور پھر
واہجرنی ملیہ، اور مجھے ہمیشہ میں چھوڑ دے، گھر سے نکال دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، ان انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بات ظاہر فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر تھے۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے اور اس کی 135 آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ طٰہٰ خاص پس منظر میں نازل ہوئی کہ مکی دور میں جب کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور مشقتوں کا دور ہے، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کو ڈارس اور امید دی گئی کہ یہ جو حالات آئے، یہ حالات آپ سے پہلے بھی انبیاء پر آتے رہے، آپ سے پہلے بھی اہل حق پر آتے رہے، آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ سے نصرت طلب کرتے رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، کہ آپ شعیب علیہ السلام سے جو ان کے ساتھ 10 سال کی خدمت کا معاہدہ تھا وہ پورا کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگے تو رستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی، اور پھر نبوت کس انداز سے ہوئی، کس طرح انہوں نے آپ کو دیکھا، اس درخت کے پاس گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب فرمایا، اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں سے ان کو نبوت عطا فرما دی کہ میں تو اللہ ہوں اور تو میری ہی عبادت کر اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر، اور پھر معجزات عطا فرما دیے۔ آپ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کی مصاحبت کے لیے، اپنے بھائی کو ساتھ معاون ہونے کے لیے اللہ سے دعا فرمائی، اور اپنی زبان کی لکنت کو ختم کرنے کے لیے دعا فرمائی۔ اس احسان کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ماضی میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تو فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں انہوں نے بہا دیا، پھر آپ فرعون کے گھر پہنچ گئے جس سے آپ کی والدہ بچانا چاہتی تھی، اور وہاں اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور آپ کی والدہ کو ہی ذریعہ بنایا آپ کی پرورش کا، کہ فرعون کی دل میں بھی اور اس کی اہلیہ کے دل میں بھی، اور جو دیکھتا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، اور فرعون نے اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب دودھ پلانے کا مسئلہ تھا تو وہ بھی حل آپ کی والدہ کے ذریعے ہی ہو گیا، کہ آپ کی والدہ کی ذمہ داری لگ گئی کہ وہ ہر روز آئیں اور بچے کو دودھ پلائے، اور مقررہ وقت پر، اور اس کی باقاعدہ رقم طے ہوئی۔ اس کے بعد آپ پلے بڑھے، اور جب آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اسی قوم کا ایک شخص آپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ سارے واقعات یاد کروائے، اور پھر اب جب کہ آپ دوبارہ اسی قوم کی طرف جا رہے ہیں 10 سال کے عرصے کے بعد، تو اب اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے، آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ دونوں جائیں فقولا لہ قولا لینا، کہ فرعون کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے، خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے، اس سے نرم گفتگو کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد سے غافل مت ہوئیے، مجھے یاد کرتے رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے چھٹکارا دلانا ہے، اور پھر آپ اسی کوشش میں رہے۔ فرعون سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے دلائل طلب کیے کہ اپنی نبوت کا کوئی دلیل دیجئے، تو آپ نے نبوت کی یہ دلیل دی، ایک تو عصا تھا اور دوسرا اپنا ہاتھ جو بغل میں سے باہر نکالتے تو خوب روشن ہو جاتا۔ مناظرہ طے ہوا، جادوگر آئے اور انہوں نے اپنے کرتب دکھائے، آپ نے معجزہ دکھایا، اور وہ تمام کے تمام جادوگر وہ سجدے میں گر گئے، اور یہ شاد ہوا کہ ان کو سجدے میں گرا دیا گیا، یعنی آپ کے معجزے سے متاثر ہوتے ہوئے سجدے میں گرے۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے ان کو دھمکیاں دی کہ تمہارے میں ہاتھ کاٹ دوں گا، مخالف سمت سے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں میں سولی چڑھا دوں گا، لیکن انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ جو تو کر سکتا ہے وہ کر لے،
زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہماری ظاہری زندگی کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ ایک چند لمحوں کے یہ ایماندار لوگ ہیں، چند لمحوں کے یہ صحابی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی ایمان کی پختگی اور ایمان کی حلاوت عطا کر دی کہ وہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے، اور پھر یہی ہوا، قربانیاں دے دی لیکن اپنی گفتگو سے، اپنی اس کلمہ سے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم کو نجات دی، اور اس دریا سے قوم بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور فرعون غرق ہوا۔ جب یہ نجات حاصل کر چکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے تورات کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا کی گئی۔ جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ قوم پھر گمراہ ہو چکی ہے۔ عجیب جو لوگ تھے کہ دوبارہ یہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، اور آپ نے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا اور جو جوڑنا شروع کیا کہ اے میری ماں جائے بھائی، کہ تو نے یہ کیا کر دیا کہ قوم کو سنبھالا نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا میں مجبور تھا، یہ جو سامری ہے اس نے یہ سارا فساد اور فتنہ مچایا ہے، اور سامری نے یہ کیا تھا کہ اس نے تمام قوم سے سونا اکٹھا کیا، اور وہ مٹی جو جبرائیل علیہ السلام قوم کی رہنمائی کے لیے جب دریا سے نکل رہے تھے تو یہ انسانی شکل میں تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا تھا، اس مٹی کو اٹھا لیا۔ وہ مٹی، اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اس کے اندر زندگی آ گئی تھی، یعنی گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ جو لگی پھر سرسبز ہو گئی۔ ایک تو روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ اس سامری نے سائنسی حربہ یہ اپنایا کہ اس بچڑے کو جو مورتی بنائی ہوئی تھی ہوا کے رخ پر رکھا ہوا تھا، اور جو ہی ہوا اس کے اندر سے کراس ہوتی نکلتی تو آواز نکلتی تھی۔ تو پوری قوم کو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ پر گئے لیکن خدا یہاں اس میں حلول کر چکا ہے، اور ساری قوم کو گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی، اور سامری کو ایسی بیماری لگی کہ اگر اس سے کوئی ہاتھ لگاتا تو وہ کہتا لا مساس، مجھے مت چھو، کہ اس کے بخار میں، اس کے ٹیمپریچر میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور یوں یہ ہلکان ہوتا ہوا جنگلوں میں بھاگتا ہوا، لوگوں سے بھاگتا ہوا یہ وہیں پہ مر گیا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سزائیں دی، اور یوں قوم کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کا سجدے کا قصہ کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہوا، یہ دونوں واقعات ارشاد فرمانے کے بعد یہ اصول ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو ہماری ذات سے، ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے اور دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، معیشت کو تنگ کر دیں گے، یہ دو وبال اس پر آئیں گے۔ اور سبق ہمیں یہ دیا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکر گزاری کرتے ہوئے ایمان کی اس صفت کو، اس نعمت کو ہم سنبھالیں گے، اس کی قدر کریں گے اور پھر اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بہتر درجہ انعام ہمیں عطا فرمائیں۔ لیکن ایمان کی ناقدری کی اور ناقدری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو پھر سب سے پہلے دنیا کے اندر یہ تنگی کا اور دنیا کے اندر یہ پریشانی کا باعث ہوگا، اس کو سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ یہ کسی خیر کی اور کسی بھلائی کی اور سکون کی تلاش میں ہی رہے گا، لیکن اسے سکون ملے گا نہیں۔ اور آخرت میں ان احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے، انہیں پس پش ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے گا اور اسے اندھا کر کے اٹھا دیا جائے گا، دیدار بالی سے یہ محروم ہوگا اور اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔